سیاسی پیش رفت جو ہو رہی ہے، کس کس طریقے سے نون لیگ کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے، اور کیا اب نون لیگ اچانک جو مطالبے شروع کری ہے اس کے اوپر ایک الگ سی ویڈیو کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن جو انوار الحق کاکڑ صاحب لمس گئے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے سب نے دیکھ لیا سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کویشچن پوچھے تھے، لیکن کچھ چیزیں جو باریک ہیں اس کے اوپر ذرا ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے جواب کتنے کنونسنگ دیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور کل 10 سوالات جو تھے وہ کیمرے کے اوپر آئے ہیں. ان میں سے اکثر آپ نے سنے کہاں کہاں بالکل انہوں نے گول کرنے کی کوشش کی، کہاں کہاں انہوں نے ڈریگ کرنے کی کوشش کی جواب دینے کی، کہاں بالکل انہوں نے ٹاپک سے ہٹ کے جواب دینے کی کوشش کی. یہ ذرا تھوڑا سا آپ کے آگے رکھتے ہیں. 90 دن میں الیکشن کی بات ہوئی تو کہ آپ نے کیوں نہیں کروائے، تو اس کے جواب میں تالیاں بجی، سوالوں کے جواب میں تالیاں بجی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس جو سٹنگ تھی یا جو انٹریکشن تھا لمس کے اندر، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا کھویا کیا پایا جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بعد میں بات کرتا ہوں. اور کوئی ایک دو ریفرنس بھی بتاؤں گا آپ کو صحافیوں کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروا پائے، بچی نے سوال کیا. تو انہوں نے جواب دیا جی یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ECP کا مینڈیٹ ہے، وہی جو پرانا وغیرہ وغیرہ. اگلا جو سوال تھا انہوں نے کہا جی الیکشن پروسیس جو تھا اس کو فیئر کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی انڈیموکریٹک کچھ سٹیپ نہ لیے جائیں، کوئی دھاندلی وغیرہ کی بات نہ ہو، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے. اور پھر اس نے مثال بھی دی کہ کراچی کا جو میئر ہے وہ کس طریقے سے سلیکٹ کیا گیا یا الیکٹ کیا گیا. کس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ PTI والے تو غائب ہو گئے. ساتھ میں انہوں نے کوالیفائر بھی لگایا کہ 9 مئی جو تھی اس طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے، جس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں لیکن PTI والے غائب ہو گئے، اور کس طرح کراچی کا میئر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا بن گیا. اس کے اوپر ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یہ اس کی ریزن ہے، جنرل ریزن ہے، اس کے اوپر بالکل وزیر اعظم نے کوئی کنونسنگ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی چیئرمین سینٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلانے کے ساتھ. بھئی آپ ایک غلط کو جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا آپ کا کام تھا، اس کا جواب دینا آپ کا کام تھا، اس کا دفاع کرنا آپ کا کام تھا. آپ اس کی مثال کے لیے دوسرا غلط لے کے آ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے. یہ جواب تھا، یہ بالکل یعنی کہ ٹریک سے ہٹ کے جو فوکس جواب ہونا چاہیے تھا اس سے ہٹ کے انہوں نے جواب دیا. شروع انہوں نے وہی لمبی لگائی، پاکستان ٹرانزیشنل جمہوریت ہے، اس میں جمہوریت نے ری شیپ ہونا ہے، اور پتہ نہیں جو سیٹلڈ ڈیموکریسی ہوتی ہیں تو وہی ایسی ہوتی ہیں، یورپ کے اندر ایسی ہوتی ہیں. وہ پہلے وہ ایک ہائپوتھیٹیکل جو ڈبیٹ یہاں پہ چلتی ہے اس میں جواب دینے کی کوشش کی، لیکن باہر اینڈ پہ آگے انہوں نے سینٹ کے جو چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا اس کا سہارا لینا پڑا. تو یہ الٹا اس سوال کو جلا بخشی، اس کو خود اس کی جو سوال کے اندر مفہوم تھا اس کو جواب کے اندر جلا بخشی کی بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایڈریس کیا جاتا. آگے جا کے جناب تیسرا سوال ہے جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا. ادھر بھی بالکل آگے انہوں نے 2 نمبر طریقے سے جواب دیا، یعنی 2 نمبر طریقے سے اس طرح دیا کہ وہ بھی بالکل ٹاپک سے ہٹ گیا تھا. بچی نے سوال کیا کہ ریلیجیس کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، ایک سیاسی جماعت ریٹرک کی بات کی اور ایک سیاسی جماعت دوسرے کے خلاف کھیلنے کی کوشش کرتی ہے. واضح طور پہ اس نے کہا، اس نے اوور آل ریلیجن کی بات نہیں کی، اوور آل ریلیجیس سیکٹرینزم کی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بات کی تھی کہ جو سیاسی طور پہ ریلیجیس کارڈ کھیلا جا رہا ہے. یقیناً یہ جو الزامات لگتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر، خاص طور پہ کبھی کسی کو یہودی کہہ دیا جائے یا کبھی کسی کے انکاح کے اوپر باتیں کی جائیں، کبھی خانہ کعبہ کی انگوٹھی یا اس طرف کوئی اشارہ ہوگا، یا ایون جو دوسرے پارٹی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا ہو. تو ریلیجیس کارڈ کا جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہمارے ملک کے اندر شیعہ سنی دیوبندی وابی اور یہ ہے تو یہ فلانا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. وہ اس کو سیکٹیرینزم کے اوپر لے کے گئے، وہ اس کو سیاست سے بالکل ہٹا کے دوسری سائڈ کے اوپر لے کے چلے گئے کہ شاید پتہ نہیں گرجا اور مولوی اور مندر کے درمیان میں یا ان چاروں فرقوں کے درمیان میں آپس میں جو ڈیبیٹ ہے وہ اس کی طرف انہوں نے اس کو لے کے جانے کی کوشش کی. اگلا جو سوال تھا وہ تھا کہ پرائم منسٹر جو تھا وہ اس کے حوالے سے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی جو ہمارے پاس ہیں، ہم پریولیجڈ کلاس ہیں، لمس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پاس اگر فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک پورا ہے مطلب ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو چانس ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے کسی اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب بھی انہوں نے بہت ڈریگ کر کے دینے کی کوشش کی. اس کے اوپر بھی تالیاں بجی باقاعدہ طور پہ. سوال کے اوپر جواب کے اوپر کوئی تالیاں نہیں بجی، لیکن جواب انہوں نے ڈریگ کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کے میں پرائیویٹ ہے، میں نے پرائیویٹ کیا تھا، میں BA پاس پرائیویٹ کیا، میں وہاں گیا، یہ کوئی جواب نہیں تھا اس کا. آگے جا کے جناب صاحب آرٹیکل 5 کا پتہ ہے، آرٹیکل 6 کا پتہ ہے. آرٹیکل 5 کا پتہ ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے آرٹیکل 5 کو انہوں نے ایکسپلین کیا. آرٹیکل 6 ان کے منہ سے نکل گیا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک اسپیسیفک چیز تھی یا کوئی خاص جماعت تھی.
لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جہاں آرٹیکل 6 کا نام آئے گا وہاں بات پھر آگے تک جائے گی، تو اور کوئی کاؤنٹر کویسچن شروع کیا، ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اگنور کیا یا اسکپ کر دیا اس کو، لیکن اس کے اندر پھر وہ انارکی شنارکی والی سائڈ پہ چلے گئے. آگے جا کے پھر ان سے پوچھا گیا انوار الحق صاحب سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے پوچھا گیا وہاں پہ کہ ملٹری کورٹ اور ملٹری کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کا کام نہیں ہے، خود لے گیا کہ میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں سپیریئر جوڈیشری کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ایک نے وہ ڈان نیوز کا بتایا کہ اس میں پبلش ہوا کہ 2 سفوکیشن سے مر گئے کنٹینر میں افغان ریفیوجی جا رہے تھے، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کا جواب دیا جس طرح کا میں نے پیچھے بتایا ہے کہ 2 چیئرمین سینٹ کی طرح کا، اس میں بھی ہمارے 90,000 بندے مرے ہیں. وہ آج کی بات کر رہی ہے، 90,000 بندے ٹھیک ہے افغان جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک کر کے سوال ہے، ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے حوالے سے سوال پوچھ رہی ہے. بعد میں جا کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر غلط ہوا ہے مجھے بھی اس کا اتنا ہی افسوس ہے، لیکن وہ بھی سوال کہیں سے بھی کنونسنگ نہیں تھا. آگے جا کے جناب صاحب اکنامک گروتھ کے حوالے سے انہوں نے وہ والا کویسچن جو تھا، اکنامک گروتھ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملک کے حالات خراب ہے، سچویشن خراب ہے. بچی نے سوال کیا آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میرے بیک آف دا مائنڈ میں ہے کہ آپ یہاں کیا سوچ کے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ انہوں نے کہا. اور یہاں پہ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ جو 50 منٹ والا ہے وہ بھی کیا آپ لیٹ آئے ہیں. یہاں پہ آگے انہوں نے کہا جی میں نے سوچا کہ میں کیوریس تھا، میں 4 صوبوں کے کیپٹل میں گیا تو میں یہاں پہ آنے کا مقصد تھا تو کہ میں جا کے ایک ایسے چیلنجز ہیں جو ملک کے اندر، وہاں پہ میرا منصوبہ تھا کہ یہ بہت لازمی جانا چاہیے مجھے، چیلنجز ہیں ان کے، آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے، تو لاہور آ کے یہ ڈسکس کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ سوال کا جواب آپ ذہن میں رکھیے گا. اگلا جب 50-55 منٹ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو والنٹیئر آیا ہوں، میرا آپ کا تو معاہدہ نہیں، میں تو اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، میرا کام تو کچھ اور ہے. مطلب پچھلے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری تھا آنا، بہت اہم تھا آنا، اور ساتھ ہی اگلے سوال میں کو 3-4 سوال گزار کے بیچ میں اگر اگلا سوال یہ والا جواب ہوتا ہے نا، پھر بندہ یاد کہہ دیتا ہے کہ اگلے بندے کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بالکل ویری نیکسٹ کویسچن آپ اس طرح کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پچھلے والے موقف کو بالکل اڑا کے رکھ رہے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں، اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. تو یہ تھا جناب صاحب وہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں الیکٹ ہو گیا ہے، تو نہیں ایک نے سوال پوچھا کہ آپ الیکٹ ہو گئے، انہوں نے کہا پیچھے سے آواز آئی سلیکٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نومینیٹ ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے بھی شروع میں بات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے چنا اور لیڈر آف دا ہاؤس نے چنا. وہ جس طریقے سے چنا گیا، جس طریقے سے نام آئے سب کو پتا تھا، یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید ان دونوں نے چنا ہے، کس طرح چنا گیا تھا، کیا ہوا تھا، سب کچھ ہے. اب یہ اس سے کیا کھویا کیا پایا انہوں نے. پہلے بلکہ میں شہباز رانا صاحب بڑے اکانومی کے رپورٹر، اکانومی کو کور کرتے ہیں، رپورٹر ہیں ایکسپریس میں، انہوں نے کہا جی ہماری یوتھ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہر لحاظ سے ہر طرف ان کی نظر ہے اور بہت زبردست طریقے سے. پھر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس طرح کی ڈیبیٹ کی آپ اجازت دیں گے تو تب ہے، اس طرح کی ڈیبیٹ کی تو پیمرا اگر اجازت دے گا تو تب ہے. وہ تو ون سائیڈڈ مونولاگ، تو جس مونولاگ کی آپ بات کریں آج کل مین اسٹریم پہ وہی والا مونولاگ چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا. اور دوسرا اس سے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے آپ نے انٹریکشن کی ہوگی، کہیں پہ آپ کے لیے کلیپنگ ہوئی ہے ایک سوال میں جہاں آپ نے 50 منٹ کا جواب دیا کہ میرے چندہ ناراض ہو رہے ہوں گے اور فلانا فلانا، وہ ایک آدھ جگہ پہ. لیکن 4 سے 5 کویسچن جو ہیں وہ سوشل میڈیا نے اٹھائے، اس کے اوپر آپ کی لے دے ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، وہ جس طریقے سے ان کو ٹرول کیا گیا ہے یا جس طریقے سے ہو رہے ہیں، سوچ کے کچھ آئے تھے کہ ہم پتہ نہیں نوجوان نسل میں جا کے اپنا بیانیے دے دیں گے، نیریٹو دے دیں گے، ان کو چینج کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن الٹے لینے کے دینے پڑے ہیں. وہاں کیا سوچ کے گئے تھے، اوپر سے ایک اور غلطی جس طرح سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ آپ نے پورا 1.25 گھنٹے کا جو سیشن تھا وہ لائیو دکھانے کی کوشش کی. لگتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی نہیں کریں گے. نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پہ سلیکٹڈ کی آوازیں سنائی دینے کی کوشش کی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اس کا. تو جو سوال تھے وہ تو ہو گئے وائرل، وہ تو سوال بڑے ٹف تھے. جو جواب اگر انہوں نے کہیں پہ ایک آدھا جواب کنونسنگ دیا، جس طرح میں نے بتا دیا کہ زیادہ ڈریگ کیے یا انہوں نے بالکل ٹاپک سے ہٹ کے جواب دیے، تو وہ جواب کہیں پہ کھو گئے. تو اس طرح کے انٹریکشن سے یہ فائدہ جو ہے وہ میرے خیال میں حکومت کو، نگران حکومت کو نہیں ہوا جو وہ سوچ کے گئے تھے، جس طرح کا وہ سوچا جا رہا تھا. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.